اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ کو اللہ نے توفیق دی کہ اس سال مہدوی سماج کلاسز میں شرکت کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، اور اس توفیق کے ساتھ، اس امید کے ساتھ ہم اس مہینے میں کوشش کریں گے کہ مستقل طور پر اور پابندی سے ان کلاسز میں شرکت کریں، اور جتنا بھی ممکن ہے ہمارے اور آپ کے لیے مل کر کے دین مبین اسلام کی تعلیمات کو سیکھیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جس درس کو اور سبجیکٹ کو آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں وہ احکام اسلامی ہے۔ احکام اسلامی میں سب سے پہلے، کیونکہ آپ لوگ کا یہ پہلا سال ہے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اس میں ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ کے سامنے مختصر طور پر اس ماہ مبارک رمضان میں جو اہم دینی فریضہ ہے جو اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب قرار دیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی گفتگو کریں، اور پھر اپنے اصل جو ہے سبق اور اصل موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات جو اس ماہ مبارک میں ہمارے اور آپ کے اوپر بہت ضروری اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں سب سے اہم عبادت جو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے وہ روزہ ہے، کہ جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر روزے کو واجب قرار دے دیا گیا ہے جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ واجب قرار دیا گیا تھا۔ کیوں واجب قرار دیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ قرآن اسی آیت میں بتاتا ہے، لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ تو جب روزہ رکھنے کی بات آئے تو ہمیں اور آپ کی جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نہیں کہ کوئی ہم لوگ نئے نئے ہیں اور پہلی بار ہمارے اوپر واجب ہو گیا ہے اور بہت بڑا امتحان صرف ہمارے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے والوں کے اوپر بھی اس جیسی عبادت ہو سکتا ہے کوئی صورتحال الگ رہی ہو اور ان کے ڈیوریشن الگ رہے ہوں، ان کو کتنے دن کے لیے روزہ رکھنا ہے یہ صورت نام الگ رہا ہو، لیکن اس جیسی عبادت تھی، کیونکہ قرآن نے یہی کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر لکھا جا چکا تھا، لعلکم تتقون، اور ایسا کرو گے تو شاید تم متقی ہو جاؤ گے۔ یعنی یہاں بھی چانس ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم متقی نہ بن پائیں۔ تو بس ان کلاسز کا مقصد یہی ہے، اور ہم لوگ کو اس پلیٹ فارم پر آ کر کے یا جو بھی پلیٹ فارم پہ جہاں بھی آپ جو ہے دین کی باتوں کو سیکھنے جاتے ہیں اور اپنا وقت وہاں پہ صرف کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ کچھ باتوں کو سیکھیں اور پھر جتنا ممکن ہو ہمارے اور آپ کے لیے اتنا اس پر عمل کریں، اور شاید جو قرآن نے جسے شاید کہا ہے ہم اسے یقینی بنانے میں کچھ آگے بڑھ سکیں۔ روزہ جو ہے اس کی فضیلت آپ حضرات جانتے ہیں، سنتے رہتے ہوں گے، ہمیشہ مسجدوں میں یقیناً جاتے ہیں، خواتین جو ہیں جو درس سن رہی ہیں وہ بھی مسلسل انہوں نے مختلف مقامات پہ روزے کے فضائل کے بارے میں سنا ہوگا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے لہذا ہم زیادہ اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ سب سے پہلی چیز جو روزے میں ضروری یہ ہے کہ روزہ کب واجب ہوگا؟ روزہ اس وقت واجب ہوگا جب رمضان کا چاند نمودار ہو گیا ہو۔ اور چاند کیسے، پہلی ماہ مبارک رمضان کیسے ثابت ہوتی ہے کہ آج پہلی ماہ مبارک رمضان ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان خود چاند دیکھے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آ کر کے یہ بتائیں کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، اور ان کے کہنے پر ہمیں یقین بھی ہو رہا ہو، بھروسہ بھی ہو رہا ہو، تو یہ دوسرا راستہ ہے۔ تیسرا راستہ کہ دو عادل افراد آ کر کے گواہی دیں، الگ الگ جگہ پہ رہیں یا کہیں بھی رہیں، کہ الگ الگ جگہ پہ کہ میں نے چاند دیکھا ہے، فلاں ٹائم پہ دیکھا ہے، دوسرا بھی کہے میں نے دیکھا ہے، اور لیکن جو ہے اس کے صفات جو بیان کرے، یعنی ایک کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے چاند کو دیکھا یہاں پر تھا اور اتنا باریک تھا، اتنا موٹا تھا، جیسا بھی، تو دوسرا اس کے
اس کی جو کوالٹی بتا رہا ہے، جو اس کی خاصیت بتا رہا ہے وہ اس سے الگ ہے، تو پھر نہیں اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا. لیکن ایک جیسی چیز اگر آ کے بیان کریں اور یہ بھی ہم یقین رکھیں کہ وہ شخص جو یہ بیان کر رہا ہے یہ دونوں آپس میں مل کے طے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہاں چلو یہی بتانا ہے، کہ ہم لوگ دونوں لوگ مل کے بتا دیے جائے تاکہ لوگوں کو مجبور کر دیا جائے کل سے وہ روزہ رہیں. ایسا وہ لوگ نہیں کر سکتے ہیں، اس کا ہمیں یقین ہو تو ان کی باتوں پہ ہمیں بھروسہ کرنا ہے. تو یہ تیسرا راستہ. چوتھا راستہ کیا ہے کہ 30 دن گزر گئے ہوں شعبان کے، یا رمضان کے 30 دن گزر گئے ہوں تو عید ہو جائے گی. تو یہ راستے ہیں جو بیان ہوئے ہیں پہلی ماہ مبارک رمضان یا کسی بھی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے. تو ہمیں اس کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہے. چاند دیکھ لیا، روزہ واجب ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ سحر کے وقت یا شب اول رمضان میں کسی ٹائم بھی، مغرب کے بعد سے لے کر کے سحر یعنی اذان فجر سے پہلے تک کبھی بھی ہم جو ہے نیت کریں. ہمارے لیے ضروری کہ ہم نیت کریں کہ میں روزہ رکھتا ہوں ماہ مبارک رمضان کا واجب قربتاً اللہ. اب یہ نیت بہت سارے لوگوں میں یہ خیال آتا ہوگا کہ یہ نیت ضروری ہے کہ ہم کوئی لکھی ہوئی چیز کو پڑھیں کہ روزہ میں رکھتا ہوں پہلی ماہ مبارک رمضان کا واجب قربتاً اللہ، یہ کہیں، یا اپنے دل میں یہ خیال لائیں، اسی چیز کو مطلب توجہ کریں اس کی طرف. نہیں نہیں، ضروری نہیں ہے. صرف ارادہ ہو آپ کا کہ صبح میں روزہ رہوں گا کل، تو یہی کافی ہے. بہت ہی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے، آپ کا ارادہ ہو کہ کل میں روزہ رہوں گا، بس ماہ مبارک رمضان کے خوشنودی خدا کے لیے روزہ رہوں گا. دل میں ارادے کی بات جو ہے اسی کو نیت کہتے ہیں. تو وہاں پہ ضروری نہیں کہ ہم کسی ٹیکسٹ کو اپنے لیے تیار رکھیں پہلے سے کہ روز اسے سحر کے ٹائم پڑھنا ہے. تو مغرب کے بعد سے صبح تک جو ہے اذان صبح سے پہلے تک کبھی بھی ہم یہ نیت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر مثال کے طور پر ہم سو گئے ہیں اور ہمارا خیال بھی نہیں تھا کل ہم روزہ رہیں گے، یا کیوں بھی اگر خیال تھا تو یہ نیت ہی تھی، لیکن خیال بھی نہیں تھا کل ہم روزہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، اور سو گئے ہیں، اور تو علماء مراجع بیان کرتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے ہماری آنکھ کھل گئی ہے اور اس کے پہلے بھی ہم جب بھی نیت کر لیں گے ہمارا روزہ اس دن کا روزہ شمار کیا جائے گا. تو یہ ہے نیت. اس کے بعد جو ہے روزہ ہے کیا چیز؟ روزہ جو ہے وہ کچھ چیزوں سے اپنے کو دور رکھنا، اس کا نام روزہ ہے. مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ چیز پہلے بھی ہمارے لیے حرام تھی، اور اب ہم جو حرام تھی تو پہلے بھی ہمیں اس سے دور رہنا تھا، تو اس ماہ مبارک رمضان میں روزے کی حالت میں تو خاص طور سے اس سے دور رہنا ہے. لیکن ہو سکتا ہے وہ چیز پہلے حرام نہ رہی ہو لیکن حلال تھی، جائز تھی، ہم اسے کرتے تھے. تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں دور رہنا ہے. جیسے کیا ہے؟ جیسے کھانا پینا. کھانا پینا جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ماہ مبارک رمضان میں دن میں ہم نہیں انجام دے سکتے. جب روزے کی حالت میں ہوتے تو ہم نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. اگر ہم نے کھایا یا پیا تو روزہ ہمارا باطل ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ ہسبینڈ اور وائف کا آپس میں نزدیک ہونا، اس سے جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے. تیسری صورت کیا ہے کہ انسان خود بخود ایسے کام کرے جس کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے، تو اس سے جو ہے روزہ باطل ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ پیغمبر کے لیے، معصومین کے لیے، خدا کے لیے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا کہ پیغمبر نے ایسا کہا ہے، خدا نے ایسا کہا ہے، اور وہ بات حقیقت رکھتی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. ہم منسوب کر دیں کہ اللہ نے ایسا کہا ہے. جیسے بہت سارے جھوٹ بول دیا کرتے ہیں، تو ایک جھوٹ اللہ کے نام بھی، ایک جھوٹ پیغمبر کے نام بھی. تو اگر یہ کام کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر ظاہری طور پہ کچھ اثر نہ پڑ رہا ہو، لیکن روزہ ہمارا کینسل ہو جاتا ہے، وہ مانا نہیں جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. روزہ رہیں تو اپنے جھوٹ کو اپنی ہی طرح رکھیں، اللہ اور پیغمبر سے نہ ملایا کریں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جان بوجھ کر کے غبار، گرد و غبار کو اپنی حلق تک پہنچانا، اپنے حلق کے اندر لے جانا، اس سے روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے. یا جو ہے انسان کے اوپر جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے وہ اسباب کو اذان فجر تک انسان ان حالت پہ باقی رہے، تو اس کے بعد جو ہے یعنی اس کو انسان کو جو ہے روزہ شروع ہونے سے پہلے پاک ہو جانا چاہیے، غسل انجام دے دینا چاہیے. لیکن اگر باقی رہ گیا ہے، نہیں غسل انجام دے رہا ہے جان بوجھ کر کے، تو روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے. یا ایک چیز ہوتی ہے
حقنہ لینا یعنی جو ہے بعض علاج کے طریقے ایسے ہوتے ہیں کہ اسے آپ جا کر کے توضیح مسائل میں پڑھیں گے، اس کی وہاں پہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے کہ لکوڈ چیز سے جو ہے حقنہ لینا اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، جسے امالہ بھی کہتے ہیں۔ جان بوجھ کر کے قے کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں جس کو سب نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، البتہ انشاءاللہ جب ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو ہم بتائیں گے تقلید کے مباحث میں وہاں پر کہ کیا ہے تقلید کسی کرنی، کیسے کرنی ہے، وہ طریقہ اپنی جگہ پہ بیان ہوگا۔ لیکن فی الحال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ آغا سیستانی کے مقلد ہیں ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ آغا سیستانی اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے سر کو روزے کی حالت میں پانی میں ڈبائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے بعض دوسرے مراجع اس کے قائل ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں سر کو پانی میں ڈبا لیتا ہے تو اس کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، انہیں ہمیں انجام نہیں دینا چاہیے۔ اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ کہنا ہے کہ روزہ انسان کے اوپر واجب ہے، جان بوجھ کے انسان کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اوپر نہیں بھی واجب ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے تھوڑی چھوٹ ہے، رعایت ہے، ان کے اپنے مرتبے ہیں، اپنی ان کی کیٹیگری ہے، وہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں بیان کیا جائے گا۔ روزے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو واجب بھی ہیں اور کچھ حرام ہیں، کچھ مکروہ ہیں۔ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے روزہ بھی حرام ہو؟ ہاں ہے، بالکل ہے۔ یعنی روزہ ان دنوں میں جس میں اللہ نے کہا ہے رکھنے کے لیے اس میں رکھنا واجب ہوتا ہے۔ کچھ ایسے دن ہیں کہ جس میں اللہ نے واجب نہیں قرار دیا گیا لیکن اللہ کو پسند آئے گا اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو وہ سب مستحبات میں آتے ہیں۔ کچھ روزے ایسے ہیں کہ آپ رکھیں گے تو اچھا ہے، لیکن وہاں پر کچھ ایسی چیزیں اس میں مل جاتی ہیں کہ جس سے اس کے جو درجہ ہونا تھا، حاصل ہونا تھا، اس میں کمی ہو جاتی ہے، تو وہ مکروہ روزے ہو جاتے ہیں۔ مثلاً کیا، جیسے کوئی بیوی ہے، وائف ہے، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ رہے، مستحبی روزہ، تو یہ مستحبی روزہ مکروہ بھی ہو جاتا ہے۔ یا کوئی بچہ ہے، اس کے والدین نہیں چاہتے ہیں، واجب نہ ہو اس کے اوپر روزہ، اور وہ مستحبی روزہ رکھنا چاہ رہا ہو اور اس کے والدین نہیں چاہتے ہیں کہ وہ روزہ رہے، تو یہ جو روزہ وہ بچہ رکھ رہا ہے یہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ عید کے دن یا جو بقرعید کے دن یہ جو روزے ہیں یہ حرام ہیں، یعنی اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ مستحب روزے بھی ہیں، ان سب کو آپ جو ہے توضیح المسائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اعمال کی کتابیں ہیں اس میں بھی آپ جا کر کے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایام میں، کون کون سے دنوں میں ہمارے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ لیکن ان تمام مستحبات اور مکروہات، واجبات کو سیکھنے کے بعد یہ عہد ضروری ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ واجب ہے، اور یہ واجب بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ایکسکیوز کے ہمارے لیے اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ اگر ابھی تک نہیں رکھتے آئے رہے ہوں گے تو اب جو ہے ہم روزہ رکھیں گے، اور پھر اس طریقے سے بھی اللہ نے جو شاید لگایا اس شاید کو ہٹا کر کے ہم یقینی بنائیں گے اور اپنے کو تقوی کی منزل میں آگے بڑھائیں گے۔ اب جو ہے ابھی تک ہم نے مختصر طور پر آپ کے سامنے روزے کے احکام کو بیان کیا ایک حد تک، ابھی بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں جو آگے کے لیول میں آپ کو بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالی، لیکن جو کہ پہلا سال ہے لہذا اور روزے کا مہینہ ہے، لہذا ضروری کچھ باتیں ہم جانیں روزے کے بارے میں، لہذا مختصر طور پہ اسے بیان کیا جا چکا۔ اب آتے ہیں ہم ان بحث اور گفتگو کی طرف جو ہمیں اس سیزن میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ احکام جو ہوتا ہے، احکام کسے کہتے ہیں؟ اس کے پہلے سے یہ جاننا ضروری ہے کہ دیکھیں قرآن میں سورہ مائدہ میں ارشاد بھی ہوا ہے کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت اور ایک راستہ قرار دیا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ تو یہ جو شریعت، اسی کو یا جو تعلیمات اسلامی ہیں، اسلامی تعلیمات، انسان دنیا میں زندگی گزار رہا ہے لیکن معلوم ہے اسے کہ یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف اسی دنیا کے لیے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت ہماری یہ زندگی ایک طریقے سے ہمیں کسی اور جگہ پر کیا فائدہ حاصل کرنا ہے اس کے لیے یہاں پر زمینہ فراہم کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پر زمین ہموار کرنا ہے، اس کے لیے یہاں پہ تیاری کرنی ہے۔
تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر اپنی دنیاوی زندگی کو سدھارتے ہوئے اور سنوارتے ہوئے اپنی اخروی اور آخرت کی زندگی کو سنوار سکیں تو ضروری ہے ہم کی اسلامی تعلیمات کو جانیں، سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اس کے پہلے ضروری ہے اس بات کی، جب یہ بات ہم سمجھ جائیں کہ جاننا ضروری ہے تو پھر ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ آخر اسلامی تعلیمات جو ہیں کیا۔ تو علماء نے جو ہے اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں بیان کیا ہے، غور سے سنیے گا، 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ جو علماء نے بیان کیا ہے وہ آ کر کے بتایا کہ اسلامی تعلیمات کی ایک کیٹیگری وہ ہے جو اعتقادی مسائل سے متعلق ہے، جسے کہتے ہیں اعتقادی مسائل، اعتقادات، عقائد، بلیف، ان سب چیزوں سے متعلق ہے، اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کچھ تعلیمات ایسی ہیں، کچھ تعلیمات ایسی ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ کرو، یہ واجب ہے، یہ نہ کرو، یہ تمہیں نہیں کرنا ہے۔ یہ ہوتا ہے آرڈر، حکم، یہ احکام ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ کچھ تعلیمات اور جو ہے اسلام کی سکھائی ہوئی چیزیں یہ ہے کہ وہ آ کر کے ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دیکھو یہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر چیز تمہیں حاصل ہوگی، یہ نکھار تمہارے اندر حاصل ہوگا، اس طریقے سے تم اور خوبصورت دکھو گے۔ مثال کے طور پر انسان کپڑے پہن لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بدن کو چھپائے، واجب ہے کہ اپنے شرمگاہوں کو بلکہ بدن کو چھپائے، لیکن اب وہ کپڑے یوں بھی پہن لے، لیکن کوئی آ کر کے بتائے نہیں ہے کپڑے کو آپ پریس کر کے پہنو تو بہت اچھا لگے گا، ٹھیک ہے، آپ پرفیوم بھی اس پہ جو ہے چھڑک لو تو دوسروں کو پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ آ کر کے مورل جو سکھاتے ہیں۔ تو اسلام کی کچھ تعلیم ایسی ہے جو آ کر کے اسلام کو اخلاق بتاتے ہیں۔ تو اسلام کی تعلیمات کے 3 کیٹیگری ہیں، ایک کیا ہے؟ اعتقاد، دوسرے احکام اور تیسرے اخلاق۔ اعتقاد کیا ہے؟ اعتقاد کا تعلق انسان کے ذہن، فکر اور قلب سے ہے، کہ جس میں انسان کو خود آ کر کے سوچنا ہے کہ اور اس پر یقین کرنا ہے۔ کچھ باتیں ہیں جیسے کیا ہے؟ خدا کے وجود، خدا کا وجود، یعنی اللہ ہے یا نہیں ہے، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ایسے جس کو انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ آخر اس دنیا میں کوئی ہونا چاہیے جو بنانے والا ہو یا نہیں ہے، خود سے بن گئی ہو۔ پھر اگر اس پہ ہم غور کریں، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ واقعی ہونا چاہیے کوئی ایسا ہو جس نے اس دنیا کو بنایا ہو، تو پھر اس کے بعد کا مرحلہ کہ وہ کیسا ہو، وہ ہمیں اور آپ کے جیسا کوئی انسان ہو کہ ٹھیک ہے کسی سے مدد لے کر کے بنا دیں گے، کسی چیز کے محتاج ہوں گے تب بنائیں گے، یا نہیں وہ قدرت والا ہو، وہ ہر چیز کر سکتا ہو، ایسا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں دل اور ذہن سے جس کا تعلق ہے، جو جس پہ ہمیں یقین حاصل کرنا ہے، اسے کہتے ہیں اعتقادی مباحث، جو آپ یا سن چکے ہوں گے یا ابھی سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرے جو مباحث ہیں وہ احکام کے ہیں۔ احکام یعنی وہ پروگرام کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہو کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، صحیح اعتقاد کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یعنی جب ہم پہلے اعتقاد کی منزل کو طے کر لیں گے، دل میں کچھ چیزوں کا یقین حاصل کر لیں گے، تب اس کا مرحلہ آئے گا، ورنہ اگر ہم اللہ ہی کو نہیں مانیں گے تو اس کا آرڈر ہمارے لیے کیا اہمیت رکھے گا۔ لیکن جب اسے مان لیں گے تب آرڈر جو ہے اس کا سمجھ میں آئے گا، ہاں اللہ نے کہا ہے تب ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ احکام۔ تیسرا کہ جو احکام کے بعد کا مرحلہ ہے کہ جو ہماری تربیت اور پرورش کے اوپر بہت زیادہ اثر رکھتا ہے اور اسے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، اسے نکھارتا ہے، اور اچھے صفات ہوتے ہیں جیسے جھوٹ نہ بولو، یا جو ہے غلط کام مت کرو، کسی کو پریشان مت کرو، صاف ستھرے رہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اخلاقیات کے مباحث میں آتے ہیں۔ اور یہ جو بحثیں ہیں، یہ جو 3 کیٹیگری ہیں، یہ علماء نے ایسے نہیں اپنے من سے بیان کر لیا، بلکہ یہ حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، کیا کہتے ہیں، انما العلم ثلاثۃ، آیۃ محکمہ اور فریضۃ عادلہ اور سنت قائمہ۔ یہ علم جو ہے 3 طریقے سے 3 طرح کے ہیں کہ آیت محکمہ، محکم آیات، فریضۃ عادلہ و سنت قائمہ۔ یہ تینوں کیٹیگریز میں بیان کی جا چکی ہے، یہ اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ اب گفتگو آتی ہے، ہم ان تینوں کیٹیگری میں 2 کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہمارا مقصد صرف دوسری کیٹیگری کی طرف ہے جو احکام ہے۔
احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام جو ہے یہ جمع ہے، پلورل ہے حکم کا۔ حکم جو ہے فقہی ٹرمینالوجی میں ایسے تمام عملی اور فروع دین کے قوانین کو کہا جاتا ہے جو انسان کے تمام عبادی، سیاسی، اقتصادی اور فیملی کے مسائل اور یا کہتے ہیں قانونی، قضائی یا جو ہے عدالتی امور کے سلسلے میں جو حکم بیان ہو رہا ہو وہ اس سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ یعنی احکام کا تعلق انسان کی عبادت سے ہوتا ہے، انسان کے اقتصادی مسائل سے ہوتا ہے، انسان کے سیاسی امور سے ہوتا ہے، انسان کے فیملی میٹر سے احکام کا تعلق ہوتا ہے، اور عدالت اور کورٹ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جہاں پر انسان کے مقدمات ہوں، یہ تمام امور جو ہے یہاں پر بھی احکام کا تعلق ہوتا ہے۔ احکام جو ہے اس کا دائرہ کیا ہے؟ یعنی احکام کہاں پر ہوگا، کہاں پہ نہیں ہوگا، کس چیز میں جو ہے ہمارے لیے حکم ہوگا اور کس چیز میں ہمارے لیے حکم نہیں ہوگا۔ یہ آپ جان لیں کہ اسلامی احکامات کا دائرہ صرف عبادات اور معاملات یعنی بزنس یا دوسری کوئی ڈیل یا گھریلو مسائل تک محدود نہیں ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ صرف گھریلو مسائل کچھ پیش آ جائیں یا کچھ بزنس کرنا ہو یا کوئی ڈیل کرنی ہو بس وہاں تک کچھ ہو، وہاں ہمارے لیے حکم ہے، یا ہمیں کوئی نماز روزہ کرنا ہو، عبادت کرنا ہو، وہاں پہ ہمارے لیے حکم ہے۔ اس کے علاوہ ہم آزاد ہیں جیسے چاہ رہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ذرا غور سے سنیے۔ بلکہ اسلامی تعلیمات کے ہر اس شعبے میں اس کا دخل ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے۔ یعنی جہاں پر بھی انسان کے لیے عمل ہے، وہ کچھ ایکٹیویٹی کرے گا، وہاں پر اس کے لیے حکم شرعی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ یہ دیکھیں جہاں تک سوچنے کی بات ہے وہاں پر ضروری نہیں ہے، وہاں پر بھی ہے بعض اوقات کہ ہم ایسی چیزیں نہ سوچیں، لیکن وہاں پر ایسا کچھ حکم نہیں ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ لیکن جہاں پر کوئی ایکٹیویٹی کی بات آئے گی، اب ہم یہ کرنا ہے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہم کر رہے ہیں، فوراً وہاں پر آپ کے سامنے کیا ہے؟ ایک حکم شرعی ہے۔ تو احکام شرعی کا تعلق کس چیز سے ہے؟ ہماری زندگی کے ہر اس کام سے ہے کہ جہاں پر ہمیں کوئی عمل انجام دینا ہو، جہاں پہ ہمیں کوئی ایکٹیویٹی انجام دینی ہو، وہاں پر احکام اور حکم شرعی ہمارے لیے ہے۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ کیوں ہم حکم شرعی کو سیکھیں؟ کیوں تعلیمات اور احکام شرعی کو کیوں سیکھیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، قرآن و روایت میں اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سیکھا جائے۔ جیسے خود سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت میں جب آپ جا کر کے دیکھیں گے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں نہیں کچھ لوگ نکلتے ہیں ہر فرقے اور گروہ قوم سے گروہ کی صورت میں تاکہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کو سیکھیں۔ یہ وہاں پر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ دین کو سیکھنے کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ کیوں نہیں نکلتے ہیں، نکلنا چاہیے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اہمیت ہے دین کو سیکھنے کی۔ تو یہ جانا، یا چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ العامل علی غیر بصیرۃ کالسائر علی غیر الطریق۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ راستے پہ چل رہے ہیں، تو راستے پہ چل رہے ہیں تو یہ کوئی ڈیسٹینیشن تک پہنچیں گے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ چلتے جائیں اور کہیں نہ پہنچیں۔ جہاں آپ کا آخری مرحلہ ہوگا وہی آپ کا ڈیسٹینیشن بن جائے گا، وہی آپ کی منزل ہے۔ لیکن ایک بات، آپ ایسی منزل پہ پہنچتے ہیں جو یقیناً وہ منزل ہے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جیسے دو راہ پہ آپ پہنچ جائیں کہ آپ کو پہنچنا فلاں جگہ پہ تھا، لیکن آپ جو ہے غلطی کر گئے، اس راستے پہ چلے گئے، اتنی محنت سے چلے جا رہے ہیں جتنی انرجی آپ کو لگانی تھی وہ انرجی آپ لگا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ہی محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جتنا بھی اس راستے پہ آپ جا رہے ہیں کیا آپ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے، اپنی منزل پہ؟ نہیں۔ جتنا بھی محنت کریں آپ، محنت آپ کر رہے ہیں لیکن وہ رائے گاہ جا رہی ہے، آپ دوسرے ڈیسٹینیشن پہ جا رہے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے راستے کو پہچان کر کے آگے نہیں بڑھیں گے تب تک ہم صحیح ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچیں گے۔ یہی چیز جو ہے احکام اسلامی کے لیے ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ ایک ڈیسٹینیشن پر پہنچنے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ
ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ قربت خدا. لیکن جب تک ہم راستہ نہیں جانیں گے، ہو سکتا ہے غلط راستے پہ چل جائیں، اتنی محنت کریں، محنت کرتے کرتے آگے بڑھ جائیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، لیکن وہ ہم ہو سکتا ہے کہیں دریا میں پانی میں گر رہے ہوں، کہیں کنویں میں گر رہے ہوں، کہیں گمراہی ہو رہی ہو، کہیں کچھ ہو رہا ہو، اس ڈیسٹینیشن پہ نہیں پہنچیں گے جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. تو امام کی حدیث کے مطابق کیا ہے کہ جو عمل کرنے والا انسان ہوتا ہے بغیر جانے اور سمجھے، وہ اس شخص کی طرح ہوتا ہے کہ کالسائر علی غیر الطریق، جو کسی راستے کے پہچانے بنا اس پر چل رہا ہو. ولا یزید سرعۃ السیر من الطریق الا بعدا، کہ اس پہ چاہے جتنی تیزی سے وہ دوڑے، چاہے جتنی محنت کرے، وہ صرف اپنے ڈیسٹینیشن اور منزل سے دور ہی ہوتا رہے گا، وہ اس سے نزدیک نہیں ہونے والا ہے. اس لیے ضروری کیا ہے کہ ہم تعلیمات دینی کو سیکھیں، احکام کو سیکھیں، کیونکہ احکام جو ہے اس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، اور عمل جب کریں گے تبھی ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. تو اگر بغیر راستے کو جانے ہم چاہے جتنی محنت کر لیں، ممکن ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ بھی پہنچ جائیں، اور ممکن ہے ہم صحیح جگہ پہ نہ پہنچیں، ہماری ساری محنت کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. تو ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ موقع فراہم بھی ہوا ہے اس سال، تو آپ لوگ سیکھیں اسے. اور صرف یہ نہیں کہ آج ہی بس سن لیا کافی ہے، نہیں، مسلسل جتنا موقع ملے سیکھیں، اور سیکھتے رہیں پورے سال، جب جب بھی آپ کو موقع ملتا رہے. صلوات پڑھی محمد وال محمد پر. اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ یہ جو احکام ہے، ہم جان گئے احکام کسے کہتے ہیں، احکام کا سیکھنا کیوں ضروری ہے. اب احکام کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ ایک عام تقسیم کے اعتبار سے احکام دو طرح کے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ جا کر کے دیکھیں احکام کے الگ الگ قسمیں بیان ہوں، لیکن ہم سب کو نہیں بیان کر رہے، ہم ایک اعتبار سے بیان کر رہے ہیں. احکام اسلامی دو طریقے کے ہیں، یا خوب غور سے احکام تکلیفی یا احکام وضعی. بس مختصر طور پہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کو کیا کہتے ہیں. احکام تکلیفی کیا ہے؟ دیکھیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو آ کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. مثال کے طور پر نماز کا واجب ہونا یہ آ کر کے بتاتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے کہ نماز ہمیں پڑھنا ہے. روزے کا واجب ہونا یہ آ کر کے بتاتا ہے کہ میری ذمہ داری روزے کو رکھنا ہے. شراب کا حرام ہونا یہ آ کر کے بتاتا ہے کہ ہمیں شراب کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ہمیں شراب کو منہ نہیں لگانا ہے، ہمیں اس سے دور رہنا ہے. یہ جو ذمہ داری طے کرتے ہیں، جو آرڈرز، جو حکم، انہیں کیا کہتے ہیں؟ احکام تکلیفی کہتے ہیں. احکام وضعی کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہو گیا کہ احکام تکلیفی کیا ہے، ہمیں آرڈرز معلوم ہو گئے، لیکن اب اس کی خاصیت، اس کی کیفیت، اس کی حالت کو بتائے. جیسے یہ معلوم ہو گیا مجھے نماز واجب ہے ہمارے اوپر، لیکن نماز کو صحیح کیسے ہوگی، نماز کیسے نماز غلط ہو جائے گی. دونوں میں فرق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا. پہلے تو ہمیں یہ بتایا کہ نماز واجب ہے، یہ احکام تکلیف ہو گیا، لیکن دوسرے مرحلے میں اب یہ نہیں کہا جا رہا نماز واجب ہے. نماز تو واجب ہوگی، تم جان گئے ہو، اب دیکھو کہ کیسے نماز صحیح ہوگی، کیسے نماز غلط ہوگی، کہاں سے نماز تمہاری صحیح ہوگی، کہاں سے تمہاری نماز غلط ہوگی. یہ جو چیزیں ہیں، اس طرح کے جو آرڈر ہیں، ان کو احکام وضعی کہتے ہیں. ہم ان دونوں کی بحث میں صرف کس کی طرف جائیں گے؟ احکام تکلیفی کی طرف ابھی جا رہے ہیں. احکام تکلیفی جو ہوتے ہیں، اس کی خود 5 قسمیں. اسے آپ نوٹ کرتے رہیے گا، اپنی کاپی اور پین لے کر کے بیٹھیے، لکھیے. احکام تکلیفی اس کی 5 قسمیں. کچھ ایسے آرڈر ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے ہمارے لیے واجب ہے یہ کرو. کچھ ایسے آرڈر ہوں گے جو ہمیں بتائیں گے کہ واجب نہیں ہے، کرو گے تو بہتر ہے. کچھ ایسے آرڈر ہوں گے جو ہمیں یہ بتائیں گے کہ حرام ہے، ایک دم اسٹرکٹلی تم اسے نہیں انجام دے سکتے. کچھ ایسے آرڈر ہیں جو یہ کہیں گے کہ اسٹرکٹلی تمہارے اوپر حرام تو نہیں ہے، لیکن نہ کرو تو بہتر ہے. کچھ ایسے جس کے بارے میں وہاں پر شریعت خاموش ہے، ہمیں چھوڑ دیا ہے آزاد، جو تم چاہو تمہاری مرضی. یہ 5 قسمیں. پہلے کو واجب کہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے لیے ذمہ داری بتائی گئی یہ تمہیں کرنا ہی کرنا ہے. دوسرے کو مستحب کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ بتایا گیا کہ کرو گے تو بہتر ہے. تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ حرام، یعنی نہیں کرنا ہے، کر لیا تو گناہ پڑے گا اور سزا ملے گی. چوتھا کیا ہے؟ مکروہ، نہیں کرو گے تو بہتر ہے، کر لیا تو گناہ نہیں کیا، سزا نہیں ملے گی، لیکن نہ کرتے تو بہتر تھا. 5ویں قسم کیا ہے؟ مباح، یعنی اب چاہے تم اسے کرو اور چاہے تم اسے نہ کرو، یہ تمہاری مرضی ہے، جیسا چاہو انجام دو. جیسے مثال کے طور پر مباح کیا؟ پانی کھڑے ہو کے پینا یا بیٹھ کر کے پینا، بولنا چالنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس طریقے کی چیزیں جو ہیں، یہ احکام تکلیفی کی ایک قسم ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ احکام تکلیفی
5 طریقے ہوں گے، یا واجب ہوں گے، سب سے پہلے احکام 2 طریقے کے ہوں گے، یا تکلیفی ہوں گے یا وضعی، اس کے بعد احکام تکلیفی یا واجب ہوں گے یا مستحب یا حرام یا مکروہ یا پھر مباح ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احکام کتنے طریقے کے ہوتے ہیں، احکام تکلیفی کیا ہیں، تو اب ضروری یہ احکام یہ جانیں کہ یہ احکام کس کے اوپر واجب ہیں۔ یہ احکام، انہی احکام کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف کہتے ہیں۔ تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کا مطلب ہم آپ یہی سوچتے ہیں نا، دکھ، درد، اذیت۔ تو حکم شرعی کو تکلیف بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان ایک طریقے سے اس کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، آزاد تھا، ماں چھوڑو جیسے تھے، لیکن اب پابندی ایک آ جاتی ہے۔ تو یہ جو حکم شرعی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکلیف بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں لکھا ہوا دیکھیں تکلیف شرعی یعنی حکم شرعی، فریضہ، ذمہ داری، اس سے مراد کسی عمل کے سلسلے میں انسان کی شرعی ذمہ داری جو ہے اسے تکلیف کہتے ہیں، اسے حکم شرعی کہتے ہیں۔ یہ شرعی تکلیف کس کے اوپر لاگو ہوگی وہ جاننا ضروری ہے، ہر انسان پہ نہیں لاگو ہو جائے گی، لہذا جس کے اوپر لاگو ہو رہی بہت اہمیت کا حامل وہ انسان ہے۔ جو انسان بالغ ہو گیا ہو اس کے اوپر لاگو ہوگی، جو انسان عاقل ہو اس کے اوپر لاگو ہوگی، جو انسان قدرت رکھتا ہو اس کے اوپر لاگو ہوگی یہ تکلیف۔ بس انہی تینوں کو بتا کر کے آج کی گفتگو کو یہیں پہ ہم روکتے ہیں۔ بالغ کون ہے؟ بالغ وہ انسان ہے، مرد اور عورت، لڑکے اور لڑکی میں فرق ہے۔ لڑکیاں 9 سال پہ بالغ ہو جاتی ہیں، لڑکے 15 سال پہ بالغ ہوتے ہیں، اور بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ انسان جا کر کے 3 علامتیں جو بیان ہوئی ہیں اس سے جا کر کے پڑھیں آپ لوگ، کہ ایک تو عمر کا ہے، عمر انسان کی اتنی ہو گئی ہو، اس کے علاوہ کچھ ایسے علامتیں اور نشانیاں ہیں جو انسان کے بدن میں پہلے بچپنے میں نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اس عمر کے نزدیک پہنچنے لگتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھنے لگتی ہیں۔ تو یہ جو علامتیں ہیں اس سے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے 3 جو نشانیاں بتائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کے اندر وہ نشانی ظاہر ہو جائے تو انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ تو بالغ ہونا سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ عاقل ہو۔ انسان بالغ ہے لیکن پاگل ہے، عقلی نہیں ہے، عقل کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر نماز روزہ کیا کچھ بھی نہیں واجب ہے۔ تو عاقل بھی ہونا ضروری ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ قدرت۔ بالغ بھی عاقل بھی، لیکن اتنا کمزور ہے بیچارہ کہ وہ روزہ رکھے، سن کے روزے کا نہ وہ مر جائے گا تو رکھنے کی بات دور۔ تو اب انسان کے اوپر کیا ذمہ داری؟ روزہ رکھے گا وہ؟ بالکل نہیں، اللہ کوئی ظالم تھوڑی ہے۔ تو قدرت بھی شرط ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف بالغ ہو جائیں تو ہمارے پر روزہ نماز واجب نہیں ہے۔ اگر واجب ہے تو شکر خدا کریں گے، خدا نے عقل بھی ہمیں دی ہے اور صلاحیت اور قدرت بھی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں انسان کے اندر جب آ جائیں گی تو انسان کے اوپر حکم شرعی نافذ ہوگا، لاگو ہوگا۔ تو خدا بند عالم کہ بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں خدا نے ان تینوں صورتوں کو میں خدا نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے کہ ان تینوں کیٹیگری میں ہم شامل ہیں اور ہمارے اوپر حکم شرعی لاگو ہو رہا ہے، تو یقیناً جائز شکر ہے۔ اور اس شکرانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کہتا جا رہا ہے اسے انجام دیتے رہیں۔ اس مہینے میں بھی نماز بھی پڑھیں اور روزہ بھی رکھیں۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد والہ الطاہرین۔